بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ایک بہت ہی بنیادی تعلیم کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی ایک ایسی امت کہ جس کے عقائد اور جس کی عبادتیں اور جس کے اخلاق اور جس کی ساری تعلیمات اعتدال پر مبنی ہیں، وسط میانہ روی پر مبنی ہے، وسط درمیان میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات آج کی اس تعلیم میں یہ عطا کی کہ جعلناکم امتاً وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی ایک معتدل اور میانہ روی والی امت بنایا ہے، جس کے عقائد اور عقیدے بالکل واضح نکھرے ہوئے دو ٹوک ہیں، جس کی عبادتیں بالکل واضح اور ہر چیز اس کی کلیئر کر دی گئی ہے، جس کے اخلاق، جس کے معاملات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب کی سب بہت ہی اعتدال کے ساتھ ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ جو امت وسط ہونے کا شرف اور عزت تمہیں عطا کی گئی اور اس کی وضاحت قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں مختلف حکموں کی شکل میں کی گئی، ان تعلیمات کو تمہارا جاننا، اس پر اقرار کرنا، اس کو تسلیم کرنا، اور پھر ان تعلیمات کو دوسرے افراد تک اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو قرآن کی زبان میں، عربی زبان میں شہادت کہا گیا۔ وہ کہ شہادت کا جو فلسفہ اور تصور قرآن ہمیں عطا کرتا ہے، وہ صرف کسی شخص کا یا چند افراد کا کسی معرکے میں قتل ہو جانا یا قتل کیا جانا نہیں ہے، بلکہ شہادت کا تصور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پوری زندگی کے ایک ایک عمل اور ایک ایک بات سے جوڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص شہید ہے، شہادت کے منصب پر سرفراز ہے، شہادت کا کام کر رہا ہے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے کرداروں کے ذریعے سے۔ جس کی باتیں سچی ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، وہ سچی شہادت دے رہا ہے، وہ امانت اور دیانت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ شہادت اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے۔ اور جس کا عمل اچھا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے گواہی دے رہا ہے اور شہادت کے اس کام کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے شہادت بن جاؤ کہ اللہ نے جو پیغام رسول کے ذریعے سے تم تک پہنچایا ہے، تم اس پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انہیں کیوں پیدا کیا گیا، انہیں اس دنیا میں کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا، کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ان تمام افراد کو کہ جو یہ نہیں جانتے۔ لیکن ہر ایک شخص یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو بتانا چاہتا ہے، سب سے پہلے خود اسے باخبر بھی ہونا چاہیے۔ ایک بے خبر کسی دوسرے کو کیا خبر دے سکتا ہے؟ ایک لا علم کسی دوسرے کو کیا بتا سکتا ہے؟ ایک گمراہ جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ کسی دوسرے کو راہ راست پر کیسے لا سکتا ہے؟
اس لیے شہادت کی سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی اپنے اور ذات کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں وہ جاننا ہے کہ جو اللہ نے کہا، ہمیں وہ جاننا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ صرف جاننا نہیں بلکہ دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں ہماری زبان سے اسی طرح کا لفظ کہلوایا جاتا ہے، اور ہم ہر نماز میں وہ لفظ باقاعدہ ادا کر کے اس بات کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، یا محمدً عبدہ ورسولہ، وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس بات کو میں نے اور آپ نے دل و جان سے قبول کیا تو اس کا اقرار اپنی زبان سے کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ در حقیقت ہماری زبان کی شہادت ہے۔ اس وجہ سے ہم بھی اسی شہادت کے راستے پر ہیں اور اسی شہادت والے کام کو پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر صرف یہی بات نہیں بلکہ جس نے یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یا محمدً عبدہ ورسولہ، تو پھر وہ یقیناً اس کے تقاضے بھی جانتا ہے، یا کم از کم اسے تقاضے جاننے چاہیے۔ اگر نہیں جانتا تو جاننے چاہیے، خود نہیں پڑھ سکتا تو پوچھنا چاہیے۔ دنیا میں یہی دو طریقے ہیں، یا خود پڑھ کے جان لو، یا جو پڑھ سکتا ہے اس سے پوچھ کے پتہ کر لو۔ تو شہادت کا پہلا کام مجھ پر اور آپ پر یہ ہے کہ ہمیں اس دین اسلام کے بارے میں، اپنے مالک اور مولا کی تعلیمات کے بارے میں، اپنے ہادی اور رہنما اور مہربان رسول کے بارے میں جاننا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے۔ یہ شہادت کا پہلا منصب ہے۔ اور شہادت کا دوسرا منصب یہ ہے کہ سچی بات کو جب ہم نے قبول کر لیا تو پھر میرے عمل سے، آپ کے عمل سے، ہم سب کے عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری باتوں سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے، میرے کاموں سے اس بات کا پتہ چلنا چاہیے، میرے کردار سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے کہ میں نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ اور اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ جب میں یہ ثابت کروں گا تو پھر شہادت کے دوسرے منصب پہ میں آ جاؤں گا، گویا کہ شہادت کی دوسری ذمہ داری میں پوری کرنے لگوں گا۔ اور پھر تیسری شہادت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس بات کو میں خود اچھا سمجھتا ہوں اور جس بات کو میں خود اپنی زندگی میں نافذ کر رہا ہوں، تو میں اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو بتاؤں کہ جناب یہ بات بہت اچھی میں نے سیکھی ہے اور میں آپ تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ بالکل اس طرح جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب بھی کوئی اہم فائدے والی بات سنتے ہیں، کوئی اعلان سنتے ہیں، تو فوراً اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو اس کی اطلاع دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اسلام آباد کے فلاں سیکٹر میں بڑی سستی اسکیم شروع ہوئی ہے اور سستے داموں، اچھے پلاٹس کم قیمت پر اچھی قسطوں میں دستیاب ہیں۔ فوراً ٹیلی فونز کے ذریعے سے اور پیغامات کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے اپنے دوستوں، بچوں، عزیز و اقارب کو پیغام پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ اس فائدے میں ہمیں اپنے عزیزوں کو شریک کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کو شریک کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات، کسی دکان پہ سیل کا اعلان لگ جائے کہ 50% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے، تو میں نے بہت ساری خواتین کو گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ فوراً ایک دوسرے کو خبر دینا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں مارکیٹ میں فلاں دکان پہ ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے اور 50%
ڈسکاؤنٹ پہ سیل چل رہی ہے، چلو مل کے خریدتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس بات کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میرے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم وہ فائدے کی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہو بہو اسی طرح اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو، جو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے جس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر شہادت کا تیسرا کام ہمارے ذمہ یہ لگ جاتا ہے کہ اب تم نے اس اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت آسان کر دیا اور ان تمام الجھنوں سے ہمیں نکال دیا۔ کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ جناب میری تعلیم کو اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو اور اللہ کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے جب تک کوئی شخص علامہ نہیں بن جاتا، جب تک اس کے پاس ایک خاص قسم کی بڑی سند نہیں آ جاتی، اور جب تک وہ کسی خاص لقب کا حقدار نہیں بن جاتا، اس وقت تک وہ یہ تعلیم نہیں دے سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، بات نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں معاملہ آسان کر دیا اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے ایک بات کا پتہ چلے وہ ایک بات دوسروں تک پہنچا دو، اس ایک بات کو کنفرم کر لو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو پھر پہنچانے میں کوئی دیر نہ کرو اور بالکل پورے اطمینان کے ساتھ وہ بات دوسروں تک پہنچا دو۔ جس شخص نے اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو کسی دوسرے تک پہنچا دیا، اس نے گویا شہادت کے تیسرے کام کو پورا کر دیا، اور یہ وہ کام ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے، اور پھر اس کو باقاعدہ خوبصورت انداز میں خطبہ حجۃ الوداع کی شکل میں پیش کیا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ خطبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک فقرہ کہنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے کہ بتاؤ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کی بات تم تک پہنچا دی؟ لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہتے کہ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری بات کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا تو آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان افراد تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے یہ بات جان لی، سن لی، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو دوسرے افراد تک پہنچائیں۔ یہ شہادت کا تیسرا کام ہے جو ہم سب نے کرنا ہے۔ پہلا اس دین کی باتوں کو خود جاننا، دوسری شہادت کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت فراہم کرنا اور اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آنا، اور تیسری شہادت کہ اس اچھی بات کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اور تیسری شہادت یہ ہے کہ جب بھی کبھی اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو عمل کی دنیا میں لانا ہو، فرد کی زندگی ہو، معاشرے کی، سوسائٹی کی زندگی ہو، یا ملک اور مملکت کی زندگی ہو، اس میں جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو نافذ کرنا ہو، قانون کا حصہ بنانا ہو، سیاست کا اور معیشت کا حصہ بنانا ہو، معاشرت کا حصہ بنانا ہو، تو اس میں جہاں کہیں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے، اور اس دور کرنے میں اگر مال خرچ ہوتا ہے تو مال خرچ کر کے اس کی گواہی دی جائے، اگر وقت لگتا ہے تو وقت صرف کر کے اس کی گواہی دی جائے، اس کی شہادت دی جائے، اور اگر کبھی جان جاتی ہے تو پھر جان دے کر اس بات کی شہادت دی جائے۔ اس وجہ سے جان کی شہادت یہ سب سے وہ آخری مرحلہ ہے کہ جب اللہ کی بات کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہو، کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو، اور آپ اس خرابی کو دور کرتے ہوئے اس نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں، جس میں کبھی مال کا نقصان ہے، کبھی جان کا نقصان ہے، اور کبھی وقت اور عزت کا اور دیگر چیزوں کا نقصان ہے۔ تو جو شخص اس نقصان کو برداشت کر لیتا ہے
لیکن اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے اور اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ شہادت عظمیٰ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور میں ہر سال گزشتہ کئی سال سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ہمیشہ اس کو تازہ کر لیتا ہوں اپنے لیے بھی، تاکہ زندگی کا آنے والا سال جو ہے وہ اسی جد و جہد میں اور کوشش میں گزر جائے۔ جب بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں غور کرتا ہوں تو یہ بات بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً تمام مجالس میں اور محفلوں میں اور کتابوں میں اور خطبات میں اور تقریروں میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو پہلے بچپن کے چند سال جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر اچانک ایک لمبی چھلانگ لگا کر یکم محرم سے 10 محرم کے واقعات وہ پیش کر دیے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے شہادت حسین کے فلسفے کو بیان کر دیا ہے، جبکہ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کم و بیش 57 برس کی زندگی انہوں نے بسر کی، کم و بیش 57 برس کی زندگی، اور ایک ابتدائی چند سال جو آپ نے صحبت رسول میں بسر کیے اور آخری 10-12 ایام جو اس واقع کربلا کی ابتدا اور یا ایک آدھ مہینہ جو اس میں صرف ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیا جائے تو یہ تو سیرت حسین کے بمشکل 7-8 سال بنتے ہیں، بمشکل 7-8 سال بنتے ہیں۔ باقی وہ 50 کے قریب سال وہ کہاں چلے گئے؟ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شہادت حسین علیہ السلام اپنی جان کی قربانی کی صورت میں تو 10 محرم کو پیش کی گئی، لیکن زندگی کے پہلے دن سے لے کر جب سے انہیں شعور کی آنکھ ملی اور شعور انہیں ملا، زندگی کی آخری لمحے تک ایک ایک عمل کے ذریعے سے، ایک ایک بات کے ذریعے سے، ایک ایک کردار کے ذریعے سے وہ شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس اعتبار سے میں جب بھی سیرت سیدنا حسین علیہ السلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ امام حسین کی جبین اور آپ کی پیشانی غیر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکی۔ ان کی پیشانی کی شہادت یہ ہے کہ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ ان کی زبان کی شہادت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سچ کہا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہا، کبھی جھوٹ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوا۔ ان کی زبان کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی انہوں نے بد زبانی نہیں کی، دشمنوں کا بھی دل دکھانے کی کوشش نہیں کی، دشمنوں پر بھی کوئی الزام اور کوئی تہمت نہیں لگائی۔ یہ ان کی زبان کی شہادت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان کے دل کی گواہی ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے، شہادت یہ پیش کرتی ہے کہ پورا کا پورا قرآن مجید جناب سیدنا حسین علیہ السلام کے دل میں محفوظ تھا، ان کی دھڑکنوں کے اندر رچا ہوا تھا۔ اس کی ایک ایک آیت جناب سیدنا حسین علیہ السلام کے دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ وہ انہی کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں سوچتے، اللہ کی بات پر غور کرتے اور اسی کی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے بطن اور ان کے پیٹ کی گواہی اور شہادت ہمیں سیرت یہ بتاتی ہے کہ کبھی کوئی لقمہ حرام ان کے پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ یہ شہادت حسین ہے جو ہمیں ان کی سیرت بتا رہی ہے، اور شہادت حسین ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کے قدم کسی ایسے راستے پر نہیں چلے کہ جو راستہ گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف، طاغوت کی طرف، اللہ کی بغاوت کی طرف جاتا ہو۔ جناب سیدنا امام حسین نے ایک بھی قدم اس کے طرف نہیں اٹھایا، ہمیشہ سچائی کی طرف قدم اٹھایا۔ شہادت حسین یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے جب کسی فرد سے معاہدہ کیا یا کسی ادارے سے معاہدہ کیا یا کسی حکومت سے معاہدہ کیا تو اس معاہدے پر آخری لمحے تک کاربند رہے۔
کم و بیش 19 برس حضرت امیر معاویہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اور اس کو اسی طریقے سے پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اس بات کو نبھایا کہ جو وعدہ ہو چکا، جو عہد ہو چکا، اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ شہادت حسین ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں، ان کے درمیان میں اختلاف پیدا نہ ہو، قتل اور خون ریزی کی نوبت نہ آئے، جنگ و جدال کی کوشش نہ ہو، آخری لمحے تک امن، سلامتی، عافیت، مسلمانوں کو متحد کرنے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ حسین مدینہ سے روانہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، خواتین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اگر جنگ اور قتال کا ارادہ ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی سپہ سالار یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ میدان معرکہ میں جا رہا ہو اور اپنے معصوم بچوں کو اور خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہو، وہ اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے۔ لیکن جنگ و جدال مقصد ہی نہیں تھا، مقصد تو امت مسلمہ میں وہ امن و امان قائم کرنا تھا کہ جس کی بنا پر ان کی قوت دنیا کے سامنے آتی اور وہ اصل منصب شہادت والا کام پورا کرتے کہ جو اللہ کے دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسرے افراد تک پہنچانے کا کام ہے۔ اس شہادت کے کام کو پورا کرنا ان کا مقصد تھا۔ اس وجہ سے آخری لمحے تک گریز کرتے رہے، بچنے کی کوشش کرتے رہے، وہاں سے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ شہادت حسین علیہ السلام کا ہمیں ایک خوبصورت نمونہ اور واسطہ دکھائی دیتا ہے۔ آخری بات کہ شہادت حسین کا ایک عظیم پہلو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جو تعلیم اللہ نے اور اس کے رسول نے کسی بھی منصب کو سنوارنے کے لیے اور کسی بھی نظام حکومت کو چلانے کے لیے اور کسی بھی ذمہ داری کو اختیار کرنے اور اس کے نبھانے کے لیے جو طریقہ اور اصول بتائے تھے، ان اصولوں کو، ان طریقوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنا تھا اور بتانا تھا انہیں کہ لوگوں کسی فرد کا انتخاب اس کے مال و دولت کی کثرت کی بنیاد پر نہ کرو، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کسی فرد کا انتخاب اس کے افراد کی تعداد کی کثرت کی بنیاد پر نہ کرو، کیونکہ قرآن یہ مزاج نہیں رکھتا، رسول یہ مزاج نہیں رکھتا۔ کسی فرد کا انتخاب اس کے کردار کی بنیاد پر، اس کے علم و حکمت کی بنیاد پر اور اس کی صلاحیت کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہی تعلیم ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ سبق بھی بتانا مقصود تھا، یہ بھی سمجھانا مقصود تھا، اور یہ بھی سمجھانا مقصود تھا کہ نسب کی بنیاد پر ذمہ داریاں تبدیل نہیں ہوتی، حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ ان اصولوں کی بنیاد پر تبدیل ہوا کرتی ہیں کہ جس اصول کو سیدنا ابو بکر نے اختیار کیا، جس پر عمل عمر بن خطاب نے کیا، جس کو آگے بڑھایا عثمان غنی نے، جس کی تصدیق کی جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے، اور اسی پیغام کو پہنچانا مقصد تھا۔ اس اعتبار سے شہادت حسین علیہ السلام کو ایک وسیع تر تصور میں اور تصویر میں دیکھتے ہوئے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کہیں جا کر ہم اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اور اپنے تعلق کا اظہار کر سکتے ہیں، وگرنہ ساری عقیدتیں جھوٹی اور سارے تعلق ادھورے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے ادھورے تعلق سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔